اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا درس نمبر 29 ہے اور ہماری بحث چل رہی تھی منصوبات میں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو منصوب واقع ہوتی ہیں۔ ہم نے بتایا کہ منصوبات کی تعداد ہمارے پاس 12 ہے، یعنی 12 ایسی چیزیں ہیں جو منصوب واقع ہوتی ہیں۔ سابقہ درس میں ہم نے پہلی قسم کو بیان کیا کہ مفعول بہ منصوب واقع ہوتا ہے۔ آج ہم دوسری قسم سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو منصوب واقع ہوتی ہیں۔ دوسری قسم ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق بھی منصوب ہوتا ہے۔ اب مفعول مطلق کیا ہے؟ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہوتا ہے، اور وہ مصدر بھی اسی سابقہ فعل کا ہی ہوتا ہے، یعنی جو فعل اس مصدر سے پہلے ذکر ہو چکا ہوتا ہے اسی فعل کا ہی مصدر ہوتا ہے۔ مثلا ضربت ضربن، اب ضربن کیا ہے؟ یہ مصدر ہے۔ کس فعل کا مصدر ہے؟ جو اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ کون سا؟ ضربت۔ تو لہٰذا ضربن مصدر ہے، اور مصدر بھی ایسا ہے جو اپنے سے پہلے فعل کا ہم معنی ہے، اسی فعل کا ہی مصدر ہے۔ تو لہٰذا یہ ضربن مفعول مطلق واقع ہوگا، اور یہ بھی منصوب ہوگا جس طرح مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ یا مثلا قمت قیامن، اب قیامن کیا ہے؟ مصدر ہے، اور مصدر بھی ایسے فعل کا جو اس سے پہلے ذکر ہے۔ کون سا فعل؟ قمتو۔ اب اسی قمتو فعل کا ہی مصدر ہے قیامن، تو قیامن بھی منصوب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے۔ یا اسی طرح جیسے آیت مجیدہ میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اب تکلیما کیا ہے؟ مصدر ہے، اور مصدر بھی ایسے فعل کا ہے جو پہلے ذکر ہے۔ کون سا فعل ہے؟ کلما۔ اب کلما کا مصدر ہے تکلیما، تو تکلیما مصدر ہے، تو یہ بھی مفعول مطلق واقع ہوگا اور یہ بھی منصوب ہوگا۔ یہ مفعول مطلق کی تعریف ہوئی۔ اب مفعول مطلق کی کافی ساری اغراض اور مقاصد اور اہداف ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ کسی نوع کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، بعض اوقات یہ تعداد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، بعض اوقات یہ تاکید کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ آپ مفصل کتب میں مراجعت کر کے آپ اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو وہ مراجعت کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر ضربن یہ تاکید کے لیے آیا ہے، ضربت و ضربن۔ ابھی ہم نے یہاں تک ذکر کیا کہ اس مصدر سے پہلے اسی کا فعل موجود ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی قرینہ کی وجہ سے یہ سابقہ فعل حذف ہو چکا ہوتا ہے۔ مثلا کوئی اگر گھر میں تشریف لاتا ہے تو ہم اسے اردو میں بھی خیر مقدم کرتے ہیں، تو یہ جو خیر مقدمین ہے، اب اس کا فعل پہلے حذف ہو چکا ہے۔ مثلا یعنی اصل میں یہ جملہ یوں تھا، قدمت قدوما خیر مقدمین۔ اب قدمت جو فعل ہے یہ فعل پہلے حذف ہو چکا ہے، اور اس کا مصدر تھا حقیقت میں قدوما، اور چونکہ قدوما مصدر ہے قدمت کا، اور مصدر بھی ایسا ہے جو پہلے فعل یعنی ذکر ہے، تو لہذا قدومن ہی یہ مفعول مطلق تھا، لیکن قدومن بھی حذف ہوا، تو خیر مقدم جو خیرہ ہے یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل اس نے مصدریہ جو حاصل کی ہے یا موصوف قدومن سے کی ہے یا مضاف الیہ مقدمن سے کی ہے، تو خیرہ کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفعول مطلق ہے یا مفعول مطلق کا نائب ہے۔ تو قدیمتا یہاں پر جو فعل ہے مفعول مطلق کا وہ حذف ہے یہاں پر۔ لہذا یہ دوسری قسم ہے منصوبات کی کہ جو منصوب ہوتا ہے جس طرح مفعول بہ منصوب ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہمارے پاس ہے منصوبات کی مفعول لہو۔ مفعول لہو بھی منصوب ہوتا ہے جس طرح مفعول معہو اور مفعول بہ یہ منصوب ہوتا ہے۔ اب مفعول لہو کیا ہے؟ مفعول لہو وہ اسم ہے جس کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے جو فعل ہوتا ہے وہ فعل اسی اسم کی وجہ سے وہ واقع ہوتا ہے۔ مثلا ضربتہ تعدیباً، میں نے اس سے مارا ادب سکھانے کے لیے۔ اب یہ جو اسے ضرب پڑی ہے، مار پڑی ہے، یہ میں نے اسے مارا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ وہ تعدیباً ہے کہ اسے ادب سکھایا جائے۔ لہٰذا اسی تعدیباً، اسی کی وجہ سے سابقہ فعل ضربتہ واقع ہوا ہے۔
تو لہٰذا اگر کسی اسم کی وجہ سے سابقہ فعل واقع ہو تو اس اسم کو مفعول لہو کہتے ہیں یا مفعول لاجلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا تعدیباً جو ہے یہ مفعول لہو ہے اور یہ بھی منصوب ہے، جس طرح باقی منصوبات مفعول بہ یا مفعول مطلق گزرے ہیں۔ یہ تیسری قسم ہوئی منصوبات کی۔ چوتھی قسم منصوبات کی ہے مفعول معہو۔ مفعول معہو بھی منصوب ہوتا ہے، باقی جس طرح پہلی قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ مفعول معہو کیا ہے؟ مفعول معہو بھی وہ اسم ہے، مفعول معہو وہ اسم ہے جو واو بمعنی مع کے بعد ذکر ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے واو ہوتی ہے۔ وہ واو کس معنی کو بیان کر رہی ہوتی ہے؟ معیت کے معنی کو بیان کر رہی ہوتی ہے، یعنی ساتھ کے معنی کو بیان کرتی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں مع زیدن، زید کے ساتھ۔ اب یہ جو ساتھ ہے یہ معنی کس کا ہے؟ مع کا معنی ہے۔ لہٰذا جو واو اسی مع کے معنی کو بیان کر رہی ہو، یعنی ساتھ معیت کے معنی کو بیان کر رہی ہو، اور اس واو بمعنی مع کے بعد کوئی اسم ہو تو وہ اسم مفعول معہو کہلاتا ہے۔ مثلا جاء زید والکتاب، زید کتاب کے ساتھ آیا۔ اب واو بمعنی مع، اب اس کے واو کی جگہ پر مع رکھ دیں تب بھی یہی معنی ہوگا، واو بمعنی مع واو ہے تو تب بھی یہی معنی ہے، یعنی جاء زید مع الکتاب کہیں تب بھی یہی معنی ہے کہ زید کتاب کے ساتھ آیا، یا جاء زید والکتاب کہیں تو تب بھی یہی معنی ہے کہ زید کتاب کے ساتھ آیا۔ تو لہٰذا یہاں پر واو جو ہے یہ مع کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد ایک اسم ہے جو منصوب ہے، یعنی الکتابہ، یہ منصوب ہے۔ یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ منصوب اس لیے ہے کیونکہ یہ مفعول معہو واقع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی قسم پانچویں ہے ہمارے پاس، وہ بھی منصوبات کی پانچویں قسم ہے، وہ ہے مفعول فیہ۔ مفعول فیہ کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس میں غیر متمکن کی جب ہم وہ اقسام بیان کر رہے تھے تو وہاں پر ہم نے اسماء ظروف کو بیان کیا تھا کہ بعض ظروف زمانیہ ہوتے ہیں، بعض مکانیہ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جو اسم فعل کے وقوع کے زمان و مکان کو بیان کرے اسے اس میں ظرف زمان یا مکان کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مفعول فیہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ زمان یا مکان جس میں فعل واقع ہوا ہو، اور اسے آپ ظرف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ظرف کی ہم نے جس طرح پہلے بیان کیا تھا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان یا ظرف مکان۔ ظرف زمان کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو فعل کے وقوع کے زمانے یعنی وقت کو بیان کرے، اور ظرف مکان کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو فعل کے وقوع کے مکان یعنی جگہ کو بیان کرے۔ سب سے پہلے ظرف زمان میں آتے ہیں۔ ظرف زمان کی مزید آگے دو قسمیں ہیں، ظرف زمان مبہم اور ظرف زمان محدود، یعنی ایسا ظرف زمان جو بیان تو کر رہا ہے کہ فعل واقع ہوا ہے اس زمانے میں، لیکن وہ زمانہ مبہم ہے، اس زمانے کی کوئی تفصیل حد بندی نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ مبہم ہے ہمارے پاس۔ مثلا اگر کوئی کہے سم تو دہرن، میں نے ایک عرصہ، ایک زمانہ، ایک عرصہ میں نے روزے رکھے۔ اب دہرن ایک عرصہ، ایک زمانہ مبہم ہے، اس سے واضح نہیں ہو رہا کہ کتنے دن یا کتنے ہفتے، کتنے مہینے، کتنے سال روزے رکھے، مبہم ہے۔ لہٰذا دہرن زمانے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ جو روزے ہوئے ہیں، روزے رکھے گئے ہیں، یہ زمانے میں رکھے گئے ہیں، وقت میں رکھے گئے ہیں۔ تو لہٰذا وقت تو ہے، زمانہ ہے، لیکن زمانہ مبہم ہے، اس کی کوئی حد معین نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں۔ دہرن زمانہ، عرصہ، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا حین، وقت، اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد معین نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا اسم ہو، اس میں ظرف زمان ایسا ہو کہ جس میں حد معین نہ ہو، کوئی لمٹ اس کی نہ ہو، تو اسے ظرف زمان مبہم کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے ظرف زمان محدود۔ وہ اس میں ظرف زمان جس کی کوئی حد معین ہو، جس کی کوئی لمٹ ہو۔ مثلا شہر، مہینہ۔ اب مہینہ ایسا اس میں ظرف مکان زمان ہے جس کی کوئی لمٹ ہے، حد معین ہے کہ مثلا 30 دن ہے، 31 دن ہے، اس کا یہ ایک مہینہ بنتا ہے۔ یا مثلا سنتون، سال۔ اب سال کی بھی ایک لمٹ ہے کہ اتنے دنوں کا سال بنتا ہے۔ یا یوم، دن، اب کتنے گھنٹوں کا دن بنتا ہے، یہ بھی اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ یا لیل، رات، یہ کتنے گھنٹوں کی رات بنتی ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ لہٰذا جو ایسے زمانے ہوں جن کی کوئی لمٹ ہو، کوئی حد معین ہو، تو انہیں ظرف زمان محدود کہا جاتا ہے۔ مثلا کوئی کہے سافرت شہرن، میں نے ایک مہینہ سفر کیا، تو اب یہ بتا رہا ہے، یہ اس میں ظرف زمان بتا رہا ہے کہ سفر
زمانے میں ہوئے، اور زمانہ بھی ایک ایسا ہے جو معین ہے، جس کی حد کوئی لمٹ ہے، جس کی حد کوئی معین ہے، لہذا سافرت شہرن یہ ظرف زمانے محدود کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ظرف مکان میں۔ ظرف مکان کی بھی اسی طرح دو قسمیں ہیں، ظرف مکان مبہم اور ظرف مکان محدود۔ مبہم کی بھی وہی مثال، وہی تعریف ہے، محدود کی بھی وہی تعریف ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر زمانہ مبہم ہوتا ہے، یہاں پر مکان مبہم ہوتا ہے۔ وہاں پر زمانے کی لمٹ ہوتی ہے، یہاں پر مکان کی کوئی لمٹ ہے، کوئی حد ہے۔ لہٰذا ایسا ظرف، اس میں ظرف مکان جو مبہم جگہ اور مبہم مکان کو بیان کرے اسے ظرف مکان مبہم کہتے ہیں، اور ایسا اس میں ظرف مکان جو کسی لمٹ والی جگہ کو اور مکان کو بیان کرے اسے ظرف مکان محدود کہتے ہیں۔ مثلا جلست خلفک، میں آپ کے پیچھے بیٹھا۔ اب خلف، جو خلف ہے یہ ظرف مکان ہے۔ اب یہ مبہم ہے کہ میرے، مثلا آپ کے، کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے بیٹھا، اب کتنا پیچھے بیٹھا؟ آپ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر بھی کسی شخص کے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ یا کوئی کہے کہ جلست امامک، میں آپ کے سامنے بیٹھا، آپ کے آگے بیٹھا، اب 1 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر بھی آگے کوئی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی امامک میں امام ہے یا خلفک میں خلف ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی مکان کی کوئی لمٹ، کوئی حد معین نہیں ہے، تو لہٰذا اسے ظرف مکان مبہم کہیں گے۔ اس کے مقابلے میں ظرف مکان محدود ہے کہ جس مکان کی کوئی لمٹ ہوتی ہے، کوئی حد ہوتی ہے۔ مثلا صلیت فی المسجد، میں نے مسجد میں نماز پڑھی۔ اب مسجد جو ہے یہ ظرف مکان ہے، لیکن اس کی کوئی لمٹ ہے، کوئی باؤنڈری ہے، کوئی اس کی حد معین ہے کہ یہ جو مکان ہے یہ یہاں پر اس میں ظرف مکان ہے مسجد، اس کے یہ مثلا باؤنڈری ہے، اس کے اندر میں نے نماز پڑھی۔ لیکن مبہم میں کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے بیٹھا، کتنا پیچھے بیٹھا اس کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ یا جلست امامک، میں آپ کے سامنے یعنی آگے بیٹھا، کتنا آگے بیٹھا کوئی حد معین نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس ظرف مکان میں کوئی حد معین نہ ہو اسے ظرف مکان مبہم کہتے ہیں، اور جس کوئی حد معین ہو اسے ظرف مکان محدود کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ مفعول فی ہے۔ یہ اس کی دو قسمیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ پھر ظرف زمان کی بھی دو قسمیں، مبہم اور محدود۔ ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں، مبہم اور محدود۔ لہٰذا ابھی جو ہم نے ابھی تک 5 اقسام پڑھی ہیں یعنی منصوبات کی، سب سے پہلے مفعول بہ پڑھا، اس کے بعد مفعول مطلق، اس کے بعد مفعول لہو، اس کے بعد مفعول معہو، اس کے بعد مفعول فی۔ یہ جو 5 قسمیں ہیں ان 5 کو مفاعیل خمسہ بھی کہتے ہیں، یعنی 5 مفعول۔ مفعول فی بھی منصوب ہوتا ہے، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ صمت دہرن میں، سافرت شہرن میں یہ منصوب ہیں۔ اس طرح مفعول معہو بھی منصوب ہے، مفعول لہو بھی منصوب ہے، مفعول مطلق بھی منصوب ہے، مفعول بہ بھی منصوب ہے۔ یہ جو 5 مفاعیل ہیں منصوبات کی، یہ پہلی 5 قسمیں، انہیں مفاعیل خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان 5 جو مفعول ہیں ان کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، یعنی ایک مثال ہے، ایک شاعر کا شعر ہے جس میں ان 5 مفاعیل کو جمع کیا گیا ہے۔ وہ ہے حمیدت حمدن حامدن و حمیدن رعایت شکرہی دہرن مدیدہ۔ میں نے حمید کے ساتھ مل کر حامد کی تعریف کی، اس کے شکر کی رعایت کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے ایک عرصہ دراز تک۔ اب حمید تو فعل با فاعل ہے، حمدن مفعول مطلق ہے کیونکہ حمدن ایسا مصدر ہے کہ جو اپنے سے پہلے ذکر شدہ فعل کا ہم معنی ہے، اسی فعل کا ہی مصدر ہے۔ حامدن یہ مفعول بہ ہے کیونکہ اس پہ فعل واقع ہوا ہے، اس کی حمد کی گئی ہے۔ و حمیدن میں حمیدن مفعول معہو ہے کیونکہ اس سے پہلے جو واو ہے وہ واو مع کے معنی میں ہے۔ رعایت شکر ہی میں رعایت یہ مفعول لہو ہے کیونکہ اس کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہے۔ اور دہرن مدیدہ میں یہ دہرن کیا ہے؟ مفعول فی ہے کیونکہ اس میں فعل واقع ہوا ہے۔ اور ظرف زمان کی بھی کون سی قسم ہے؟ ظرف زمان مبہم۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور یہ سارے مطالب کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کتاب پر تطبیق کرتے ہیں۔ دوسری قسم منصوبات کی ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق کیا ہے؟ وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر بھی اسی فعل کا ہو، یعنی اس سے پہلے جو فعل ہے اسی فعل کا ہی مصدر ہے۔ مثلا ضربن ہے، ضربت ضربن میں، ضربن یہ مصدر ہے کس فعل کا؟ جو پہلے فعل ذکر ہے یعنی ضربت۔ اور قیامن ہے، قمت قیامن میں، قیامن مصدر ہے کس فعل کا؟ جو اس سے پہلے ذکر ہے یعنی قمت۔
مفعول مطلق کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے آنے والے کو کہا جائے خیر مقدمن، یعنی قدمتا قدومن خیر مقدمن، یعنی آپ کا آنا اچھا ہوا۔ اب یہاں پر جو قدمتا فعل ہے، مفعول مطلق کا یہ جو فعل ہے قدمتا، یہ حذف ہو چکا ہے۔ مفعول لہو یہ تیسری قسم ہے منصوبات کی۔ مفعول لہو کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہو، جس کی وجہ سے فعل واقع ہو۔ مثلا قمت اکراما لزیدین، میں زید کے اکرام کی وجہ سے کھڑا ہوا، یعنی میں کھڑا ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ اکراما لزید، زید کا احترام، یعنی زید کے احترام اور عزت اور اکرام کی وجہ سے میں کھڑا ہوا، تو اکرامن کی وجہ سے صاحب کا فعل واقع ہوا ہے، تو اکرامن یہ مفعول لہو کہلائے گا۔ یا جس طرح ہے ضربتہ تعدیباً، میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے، تو تعدیباً یہ اسم ہے، اور اس اسم کی وجہ سے صاحب کا فعل واقع ہوا ہے، یعنی ضربتہ، میں نے اسے مارا، کیوں مارا، سبب کیا ہے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تعدیباً، ادب سکھانا، یہ وجہ ہے، تو تعدیباً بھی مفعول لہو ہوگا، اور یہ بھی منصوب ہوگا جس طرح اکراماً منصوب ہے، اور یہ دونوں مفعول لہو ہیں، اور یہ منصوبات کی تیسری قسم مفعول لہو کہلائے گی۔ اب ضربتہ تعدیباً کی ترکیب کیا ہوگی؟ ضربتہ فعل با فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول بہی ہے کیونکہ اس پر ضرب واقع ہوئی ہے، اس پر فعل واقع ہوا ہے۔ تعدیباً مفعول لہو ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ضرب پڑی ہے، اس کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہے۔ اب فعل فاعل کے ساتھ مل کر اور اپنے دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر، دونوں مفعول کون سے؟ ہو ضمیر مفعول بہی ہے، تعدیباً مفعول لہو ہے۔ اب فعل فاعل اپنے دونوں مفعولوں یعنی مفعول بہی اور مفعول لہو کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ چوتھی قسم منصوبات کی ہے مفعول ماہو۔ مفعول ماہو وہ اسم ہے جو واو کے بعد واقع ہو، اور وہ واو مع کے معنی میں ہو، معیت کے معنی میں ہو، ساتھ کا معنی دے رہی ہو، جیسے جاء زید والکتاب، زید کتاب کے ساتھ آیا۔ اب مع الکتاب کہیں بھی وہی معنی، والکتاب کہیں تب بھی وہی معنی، تو اب الکتاب یہ مفعول ماہو ہے کیونکہ اس سے پہلے جو واو ہے وہ واو بے معنی ما ہے، تو الکتاب بھی منصوب ہے مفعول ماہو ہونے کی بنا پر۔ یا جیسے دوسری مثال ہے جئت و زیدن، میں زید کے ساتھ آیا۔ اب یہاں پر بھی جو واو ہے یہ معیت کا معنی دے رہی ہے، تو زیدن بھی یہ مفعول ماہو کہلائے گا، اور یہ بھی منصوب ہوگا۔ اب جاء زید والکتاب، اس کی ترکیب کیا ہے؟ جاء فعل ہے، زید فاعل ہے، اور والکتاب میں جو واو ہے یہ بے معنی ما ہے، الکتاب مفعول ماہو ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول ماہو کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پانچویں قسم مفعول فیہ ہے، منصوبات کی پانچویں قسم۔ مفعول فیہ کیا ہے؟ وہ زمان یا مکان جس میں فعل واقع ہو، اور اس کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ پھر ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان یعنی جس میں وقت کا معنی پایا جائے، یعنی جو فعل کے وقوع کے وقت کو بیان کریں، زمانے کو بیان کریں۔ اب یہ ظرف زمان مزید دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، ظرف زمان مبہم اور ظرف زمان محدود۔ ظرف زمان مبہم کیا ہے؟ وہ ظرف جس کی کوئی حد معین نہ ہو، جس کی کوئی لمٹ نہ ہو، کوئی زمانے کی حد بندی نہ کی گئی ہو، جیسے دہرن عرصہ، زمانہ۔ اب اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے کہ زمانے میں کتنے دن ہیں، عرصے میں کتنے دن ہیں، کتنے مہینے، کتنے سال، یہ اس میں حد بندی نہیں کی گئی۔ یحین وقت، اس کے بھی کون سا وقت ہے، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے سال، کوئی معین نہیں ہے۔ تو لہٰذا ظرف زمان مبہم کیا ہوا؟ جس کی حد معین نہ ہو۔ ظرف زمان محدود کیا ہے؟ کہ جس کی حد معین ہو، جیسے یوم دن، لیل رات، شہر مہینہ، سنت سال۔ اب ان سب کی ایک حد بندی ہے، یعنی زمانہ ہے، اور اس میں حد بندی پائی جاتی ہے کہ یوم میں اتنے گھنٹے ہیں، لیل میں اتنے گھنٹے ہیں، شہر میں اتنے دن ہیں، سنت میں اتنے دن ہیں، یہ سب زمانے کی لمٹ اس میں پائی جاتی ہے۔ ظرف زمان مبہم کی مثال ہے صمت دہرن، میں نے ایک عرصہ، ایک زمانہ روزے رکھے، کتنے دن رکھے، کتنے مہینے رکھے، یہ کوئی اس میں حد بندی نہیں کی گئی۔ ظرف زمان محدود کی مثال ہے سافرت شہرن، میں نے ایک مہینہ سفر کیا۔ اب یہاں پر شہرن میں ایک لمٹ ہے کہ سفر کی جو کیا ہے، جس زمانے میں کیا اس زمانے کی لمٹ ہے، اس زمانے کی حد ہے، یعنی 30 یا 31 دن، جتنے مہینے میں وہ دن شمار ہوتے ہیں۔ ظرف مکان ہے، ظرف مکان کیا ہوتا ہے؟ وہ جس میں جگہ کا معنی ہو، یعنی فعل کے وقوع کے مکان یا جگہ کو بیان کریں۔
اس کی بھی دو قسمیں ہیں، مبہم اور محدود۔ ظرف مکان مبہم کی وہی تعریف جو ظرف زمان مبہم کی تھی، اور ظرف مکان محدود کی بھی وہی تعریف جو ظرف مکان زمان محدود میں ہوئی ہے۔ یعنی ظرف مکان مبہم میں جو جگہ مکان ہوتا ہے وہ مبہم ہوتا ہے، اور ظرف مکان محدود میں مکان محدود ہوتا ہے، اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ جیسے جلست خلفک وقمت امامک، جلست خلفک میں آپ کے پیچھے بیٹھا، قمت امامک میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اب پیچھے بیٹھنا آپ جہاں اس تک اسے لے جائیں وہ پیچھے شمار ہو سکتا ہے، کہ مثلا 2 کلومیٹر 4-5 کلومیٹر خلفیت اس میں آ سکتی ہے۔ قمت امامک آپ کے سامنے کھڑا ہوا، اب سامنے بھی 2-4-5 کلومیٹر 10 کلومیٹر جہاں تک لے جائیں وہ سامنے اور آگے شمار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مکان ہے لیکن مکان مبہم ہے، خلف یہ ظرف مکان مبہم اور امام بھی ظرف مکان مبہم، کیونکہ خلف اور امام کی کوئی حد معین نہیں ہے، زمین کے آخری حصہ تک آپ مراد لے سکتے ہیں خلفیت میں۔ اور جلست فی الدار وصلیت فی المسجد مکان محدود کی مثال ہے، یعنی جلست فی الدار میں گھر میں بیٹھا۔ اب الدار اس میں ایک ظاہر ہے اس کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے گھر کی، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے مکان کی۔ صلیت فی المسجد میں نے مسجد میں نماز پڑھی، اب مسجد بھی ایک ظرف مکان ہے جس میں فعل واقع ہوا ہے، اور اس کی بھی ایک مکان جو مسجد کا مکان ہے، کوئی جگہ ہے، اس کی بھی ایک باؤنڈری ہے، اس کی بھی کوئی لمٹ ہے۔ فائدہ میں بتا رہے ہیں کہ ظرف مکان یہ مبہم میں فی مقدر ہوتا ہے، یعنی جلست خلفک قمت امامک اس میں فی مقدر ہے، اور ظرف مکان یہ محدود میں فی مذکور ہوتا ہے، جس طرح فی الدار اور فی المسجد میں یہاں پر میں جو فی ہے یہ ظاہراً ذکر ہے۔ کسی شاعر نے ان 5 مفعولوں کو ایک شعر میں اچھا ادا کیا ہے، حمدت حمدن حامدا و حمیدا، حمدت حمدن حامدا و حمیدا رعایت شکرہ دہرا مدیدا، میں نے حامد کی تعریف حمید کے ساتھ کی، اس کے شکر کا لحاظ کر کے ایک زمانہ دراز تک۔ اب ترکیب اس کی کر رہے ہیں کہ حمد تو فعل بفاعل ہے، یعنی میں نے تعریف کی، میں نے حمد کی۔ حمدن مفعول مطلق ہے کیونکہ اس سے پہلے جو حمد تو ہے اسی فعل کا ہی یہ مصدر ہے، تو حمدن مفعول مطلق ہوا۔ حامدن مفعول بہی ہے کیونکہ اس کی حمد کی گئی ہے، اور وہ حمیدن میں وہ حرف بمعنی ما ہے، حمیدن مفعول ماہو ہے کیونکہ وہ بمعنی ما کے بعد آ رہا ہے۔ رعایت مضاف ہے، شکر جو ہے یہ پھر مضاف ہے، شکر ہی میں ہی ضمیر مضاف الیہ ہے، پھر شکر اور ہی جو ہو ضمیر ہے شکر ہی میں یہ مضاف الیہ مل کر رعایت کے لیے مضاف الیہ، اور پھر یہ رعایت مضاف اور شکر ہی مضاف الیہ مل کر یہ مفعول لہو کہلائیں گے، کیونکہ اس رعایت اور لحاظ کی وجہ سے میں نے حمد کی ہے۔ سبب کیا ہے حمد کرنے کا؟ یہ وجہ ہے رعایت شکر ہی۔ دہراً موصوف ہے، مدیداً صفت ہے، موصوف صفت مل کر مفعول فیہ کہلائیں گے۔ اب فعل اپنے 5 مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔